أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم آگے بڑھو نیکیوں میں. أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوو گے لے آئے گا اللہ تبارک و تعالی تم سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ آپ جائیں سفر کر کے بس آپ اپنا چہرہ کریں مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور آپ کا یہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا اب آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلو پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو تم پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی الزام. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول تم میں سے، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو اور تمہیں پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو اس شخص کو جو قتل کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مردہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کسی نہ کسی چیز سے، خوف سے اور بھوک سے اور
اموال کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، وبشر صابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ہیں ان پر رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے عمومی اور خصوصی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے اپنا ایک قبلہ ہے، جیسا گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ یہودی مسجد اقصی میں موجود صخرہ نامی چٹان کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور نصارہ عیسائی اس چٹان سے مشرقی جانب کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ متعین ہے، ہر امت کا اپنا قبلہ ہے، لہٰذا اس قبلے کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے کی، ایک دوسرے پر اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، تم زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، یعنی کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد سب کو اکٹھے جمع کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جب سفر کے لیے نکلیں تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پر ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں عموماً اس مسئلے کے اندر مبتلا ہوتی ہیں کہ کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے تو مرد حضرات تو کہیں رک کر کسی مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں وہیں گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید سفر کے اندر قبلہ رخ ہونا کوئی لازمی نہیں ہے اور کھڑے ہونا بھی کوئی لازمی نہیں ہے، جبکہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ جو آدمی قیام کے اوپر، کھڑا ہونے کے اوپر قادر ہو، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بالکل ضعیف ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے، ورنہ جو کھڑا ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے قیام لازم ہے، قیام فرض ہے۔ لہٰذا اگر کہیں سفر میں ہوں تو سفر کے اندر بھی قیام فرض ہے، نماز پڑھنی ہے تو قیام تو فرض ہے۔ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی عذر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، گاڑی کو روک دیں، کہیں رک کر نیچے اتر کر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرض ادا نہیں ہوتے جی ایسے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ کہ قبلہ رخ ہونا بھی سفر میں ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ شرط ہے، چہرے کی طرف قبلہ کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی آدمی کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے اور وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے جب بھی سفر میں جانا ہو تو قیام بھی فرض ہے اور قبلے کی طرف چہرہ کرنا بھی فرض ہے، اس بات کو مد نظر رکھا جائے جی ایسے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی آپ سفر کے لیے جاؤ تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ سفر کے اندر بھی تم نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے آپ پر کوئی الزام، یعنی جو یہود و نصارہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے الزامات سے بچ جاؤ، بس اب آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہی کیے رکھو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، یعنی تم ان کی ملامت نہ لو، ان کی ملامت کا ڈر اپنے اندر نہ رکھو، ان کا کوئی خوف، کوئی دبدبہ، کوئی روب تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، صرف میرا ڈر ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ ارشاد فرمایا وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا ہم نے بھیجا تم میں رسول، تم ہی میں سے، تمہارے اندر بھیجا، تم ہی میں سے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم انسان ہو وہ رسول بھی انسان ہے۔ اس سے واضح طور پر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور انسان تھے لیکن حضور انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ حضور انسان تھے لیکن حضور عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے پتھر ہونے کے اعتبار سے، جن سے پتھر ہونے کے اعتبار سے وہ پتھر جو موچی کے سامنے پڑا ہوا ہے اور موچی اس کے اوپر جوتے رکھ کر جوتوں کو سی رہا ہوتا ہے، جنس کے اعتبار سے یہ پتھر ہے، اور وہ کوہ نور ہیرا جو بڑی سلطنت کے بادشاہ کے تاج کے اندر لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، جنس کے اعتبار سے وہ بھی پتھر ہے۔ اب یہ بھی پتھر جو موچی کے سامنے رکھا ہے، وہ بھی پتھر جو بادشاہ کے تاج کے اندر جڑا ہوا ہے۔ اب جنس کے اعتبار سے یہ دونوں پتھر ہے، لیکن ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے جی ایسے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس کے اعتبار سے تو انسان ہیں، لیکن حضور عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں سے بہت اعلیٰ، بہت بالا، بہت عرفہ، بہت بڑھ کر، بہت عظیم تر ہیں جی۔ ہم عام انسانوں کو پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آتا تو پسینے سے ایسی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوشبوئیں نکلا کرتی تھی کہ لوگوں نے اس جیسے خوشبو نہ پہلے کبھی سونگی تھی نہ حضور کے بعد کبھی سونگی۔ تو حضور انسان تھے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پتھر ہونے میں یہ موچی کا پتھر اور کوہ نور دونوں برابر ہیں پتھر ہونے میں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح انسان ہونے میں حضور اور عام انسان برابر، لیکن حیثیت کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے جی ایسے۔ تو ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے وہ تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہیں پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اتنا مضبوط تھا، اس کو یوں سمجھیے کہ جس نبی نے بھی نبوت کا اعلان کیا اس نبی نے معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے، اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت فرمایا تو ساتھ میں معجزات دکھائے، عصا کو پھینکا، ید بیضا دکھایا، معجزات دکھائے اعلان نبوت کے ساتھ۔ تمام انبیاء نے جب نبوت کا اعلان کیا تو معجزات دکھائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اظہار نبوت کے لیے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، حضور نے مکہ والوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے حضور نے فرمایا اے لوگو لبثت فیکم عمر، میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کے 40 سال گزارے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب یک زبان ہو کر کہنے لگے وجدناک صادقا و امینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے کفار مکہ کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا تھا، بلکہ حضور نے اپنا کردار رکھا تھا کہ کردار اتنا مضبوط تھا، اتنا اعلیٰ تھا۔ تو ارشاد فرمایا وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اپنے اخلاق کریمہ اور اپنے کردار کی ذریعے سے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں سکھاتا ہے قرآن پاک کو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ نبوت والا کام ہے۔ تو جب یہ نبوت والا کام ہے اور حضور کی سنت ہے تو روئے زمین کے تمام کاموں سے اعلیٰ ترین کام یہ قرآن کی تعلیم دینا ہے جی ایسے، اور روئے زمین کے تمام کاموں میں سب سے بہترین کام، سب سے اعلیٰ تعلیم یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے یا دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی ڈگری ہیں، دنیا کے جتنے عہدے ہیں، جتنے منصب ہیں اور جتنی بھی ترقی اور بلندی کی چیزیں وہ تمام تر چھوٹی ہیں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ان سب سے اعلیٰ اور ان سب سے بالا ہیں جی ایسے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن سے تعلق مضبوط کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا احترام کریں، ان لوگوں کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اگر کسی عالم کی نفرت دل کے اندر آ گئی تو حضرت احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، احمد علی لاہوری بہت بڑے آدمی تھے،
یہ وہ انسان تھے کہ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں مہکائی تھی۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک گلی سے ہر وقت گزرتے تھے، ان کے مریدین، متبعین، چاہنے والے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک مجذوب سا آدمی تھا، وہ گلی کے سائیڈ میں کنارے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ تو جب حضرت لاہوری وہاں سے گزرتے تو وہ آدمی کہتا کہ یہ دھوکے باز ہے، تم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت کے مریدین کو کہتا حضرت کے بارے میں کہ یہ دھوکے باز ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مریدین اس سے لڑنا چاہتے، جھگڑنا چاہتے، اس کی زبان بند کرانا چاہتے، لیکن حضرت ان کو روک دیا کرتے تھے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو اپنے حال کے اوپر۔ حضرت کے انتقال پر ملال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد مریدین نے سوچا کہ جائیں ہم اس آدمی سے ملیں، اس سے پوچھیں کہ حضرت کو دھوکے باز کیوں کہتے تھے تم؟ تو اس مجذوب کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تم ہمارے حضرت کو دھوکے باز کیوں کہتے تھے؟ تو اس مجذوب نے کہا کہ وہ تمہارے حضرت ہر وقت ہاتھ کے اندر چنبیلی کے پھول رکھا کرتے تھے، تم جانتے ہو وہ کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے وہ کیوں رکھتے تھے۔ تو اس مجذوب نے کہا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لاہوری کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں مہکا دی تھی۔ اب حضرت لاہوری اس بات کو لوگوں سے چھپاتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ میں پھول رکھا کرتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ پھولوں کی خوشبو ہے، در حقیقت وہ ان کے جسم کی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت لاہوری اتنے بڑے آدمی، وہ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر علماء کی ذرہ سی بھی نفرت موجود ہوئی اور وہ اس حال کے اندر مر گیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علماء کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں تم ان کی قبر کو کھود کر دیکھ لو، ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہو۔ تو عالم جیسا بھی ہو، جس حیثیت کا بھی ہو، جس مرتبے کا بھی ہو، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ نبی کا وارث ہے۔ جی العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہیں۔ تو حضور کے جو وارث ہیں ہمارے اوپر ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ باقی ان کے کیا اعمال ہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے علماء ہوں گے۔ سب سے پہلے جس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بد اعمال عالم ہوگا جس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے جی ایسے۔ تو وہ ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر عالم کا، ہر اہل علم کا ہم قدر کریں اور ان کا احترام کریں جی ایسے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی اور تمہیں سکھاتے ہیں وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے صحابہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نماز کا کہاں علم تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ حضور نے آ کر ہمیں جینا سکھایا، حضور نے آ کر ہمیں زندگی گزارنا سکھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو یعنی تم میری عبادت کرو، تم میری بندگی کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا جی۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں جی ایسے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں بھیجی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ صبر کی ہے۔ تو جس آدمی کو صبر کی نعمت مل گئی وہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں جیسے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن یقتل، جی صبر ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو، جب کوئی ناگہانی آفت پیش آئی، جب کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آیا تو ابتداءً اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے جی ایسے۔ اگر کسی آدمی نے ابتداءً واویلا کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے غذائے اس نے شروع کر دی، اور پھر 8 10 15 گھنٹے گزرنے کے بعد، 2 4 دن گزرنے کے بعد صبر کر لیا، تو اب اس صبر کا کیا فائدہ؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو آزمائش کی ابتدا میں ہوتا ہے جی ایسے۔ صبر تو وہ ہے جب آزمائش پہنچی تو آدمی فوراً کہے یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آنی تھی، آ گئی،
ہم اللہ کی رضا میں راضی. یہ صدمہ پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچا, ہم اللہ کی رضا میں راضی. یہ مشکل آ گئی اللہ کی مرضی سے آئی, ہم اللہ کی رضا میں راضی. یہ صبر ہے جی. تو صبر سب سے زیادہ مشکل کام صبر ہوتا ہے کسی کی موت کے اوپر صبر کرنا. جب کوئی عزیز چلا جائے, جب کوئی قریبی چلا جائے, اس کی موت کے اوپر آدمی حوصلہ نہ ہارے, اس وقت صبر کرے, تو یہ صبر کا اعلیٰ مرتبہ ہے جیسے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا, تو ساتھ میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر ارشاد فرما دیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ تم ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, وہ تو شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں خوراک بھی دیتے ہیں, غذا بھی دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں جی. ایسے جی ارشاد فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, البتہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کی وجہ سے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا خوف ڈال دیں گے, انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, ہر طرف سے خوف و ہراس ہوگا, دہشت ہوگی. یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو, ایمان والوں کو آزماتے ہیں, اور بھوک کے ذریعے مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی, چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال میں کمی ہو جائے گی, بڑا اعلیٰ کاروبار ہوگا, بڑا چلتا ہوا کاروبار ہوگا, یکدم سے نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا, اور انسان کو لگے گا کہ میں جیسے آسمان سے زمین پہ آ گرا ہوں. مال میں کمی آ جائے گی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. والانفس, نفوس میں کمی آ جائے گی, یعنی تمہاری اولاد, تمہارے بہن بھائی, تمہارے رشتہ دار, چچا زاد, مامو زاد, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیں گے, ان کی موتیں ہو جائیں گی, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. اور ثمرت, پھلوں کی کمی ہو جائے گی, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے انسان کو کہ اب انسان کیا کرتا ہے, انسان کہاں جاتا ہے, یہ میری ناشکری کرنے لگتا ہے, یہ میری برائیاں کرنے لگتا ہے لوگوں کے سامنے, یا اب بھی صبر شکر کا دامن نہیں چھوڑتا, اب بھی میری عبادت اور بندگی میں کمی نہیں آنے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر کے بندوں کو آزماتے ہیں. ارشاد فرمایا, وبشر الصابرین, ان تمام تر آزمائشوں کے اوپر جس آدمی نے صبر کر لیا تو اے نبی آپ اس کو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا, اللہ کی طرف چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا. جیسے ہی چراغ بجھا تو حضور نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چراغ کے بجھ جانے کے اوپر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ, مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے, جب بھی کوئی صدمہ پہنچے, چھوٹا سا چھوٹا صدمہ یا بڑے سے بڑا صدمہ, معمولی سی تکلیف یا بہت گہری تکلیف پہنچے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ کی طرف تھا, اللہ کی طرف اللہ ہی کے لیے تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی اور عمومی رحمتیں ہیں دنیا کے اندر. واولئک هم المہتدون, اور یہ صبر کرنے والے راہ پانے والے ہیں. جیسے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.